بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملفوظات ہیں، کتاب کا نام ہے معاصر حکیم الامت، یعنی معاصر حکیم الامت۔ یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، جو مجاز تھے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے۔ یہ عالم نہیں تھے، لیکن یہ شاید ڈاکٹر تھے، ہومیوپیتھک کے شاید غالباً، لیکن تفقہ فی دین انہیں حاصل ہو گیا تھا، ثبات علی الایمان تھا ان کے عمل میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عالموں سے بہتر بنا دیا۔ علم کے ساتھ انہیں عمل کی توفیق ہوئی اور علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کوشش کے صحیح سے انہوں نے علم حاصل کیا، جبکہ مولوی نہیں تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے معاصر حکیم الامت، تو اس کے ملفوظات پڑھ رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں۔ طریق میں حرص و ہوس مضر ہے۔ کوئی بھی طریق سلوک جو اللہ کا راستہ ہے نا، اس میں حرص اور ہوس مضر ہے، یعنی کوئی کسی کی تمنا کرنا کسی چیز کی، وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ سماعت فرمائیں۔ فرمایا سالک کو کسی چیز کی ہوس نہ چاہیے، کوئی ذوق و شوق کا متمنی ہے، کوئی رقت قلب کی خواہش کرتا ہے، کسی کو کشف و کرامت کی تمنا ہے، یعنی ریویل ہو جائے دل میں کوئی بات اللہ کی طرف سے آ جائے، کوئی اس کا متمنی ہے، کوئی جنت کو مخصوص سمجھ کر اس کا طالب ہے، جنت کو حقیقت سمجھ کر مخصوص سمجھ کر اس کا طالب ہے کہ اللہ میاں مجھے جنت مل جائے، اللہ میاں مجھے جنت مل جائے۔ حالانکہ کسی چیز کی بھی حرص و ہوس نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ابدیت کے معنی ہیں مالک کے سامنے سر جھکا دینے کے۔ اصل جو ابدیت ہے عبادت، اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی مالک کے سامنے سر جھکا دینا، اور جو حکم اس پر بصر و چشم قبول کر کے عمل کر لینے کا، یعنی جو بھی کوئی اس کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، سر جھکا کے اس پر عمل کرو۔ پھر عبد ہو کر کسی چیز کی ہوس کرنا، مجھے یہ ملے وہ ملے، یہ ہوس حقیقت میں فرمائش ہے مالک پر۔ اور یہ کیوں کر جائز ہوگا کہ کوئی شبہ کرے کہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ، یہاں پر جنت کا سوال کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے، اللہ بے شک میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ اس سوال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوال کرے فلاں صاحب سے کہاں ملاقات ہوگی، اس پر وہ شخص باغ میں جانے کا آرزومند ہے، تو حقیقت میں وہ باغ مقصود بالذات نہ ہوگا، بلکہ مقصود وہ صاحب ہیں، مگر وہ باغ میں ملیں گے، اس لیے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس مقام پر رہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں مقصود رضا ہے، یعنی حدیث شریف میں مقصود کیا ہے؟ رضا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جس کو جنت پر مقدم فرمایا، یعنی جنت سے مقدم کیا چیز ہے؟ اللہ کی رضا، کیونکہ جنت خود اس کا محل ہے، اللہ کا محل کیا ہے؟ جنت تو آپ کو خود ہی مل جائے گی۔ اصل مقصود کیا ہے؟ رضا۔ اس کو چھوڑ کے ہم جنت کی دعا کرتے ہیں، اللہ میں جنت مل جائے، جنت مل جائے، یعنی ہر طور ہوس ہے یہ، مگر کیونکہ اس کا حصول جنت میں ہوگا، لہٰذا جنت کا بھی سوال کیا گیا۔ حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، یہاں پر رضا کو جنت سے اکبر فرمایا، یعنی رضا کو جنت سے اکبر فرمایا، بڑا بنا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑی چیز یہی ہے، کہ بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ پھر یہ نقطہ بیان کیا کہ اس اکبر کی تحصیل کے لیے ذریعہ بھی اکبری ہونا چاہیے، سو فرماتے ہیں وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، معلوم ہوا کہ وہ ذریعہ ذکر اللہ ہے، یعنی اللہ کی رضا کس سے حاصل ہوگی؟ وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی شریعت ذکر، یہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تمام احکام پر عمل کرنے سے ذکر اللہ ہی مقصود ہے، یہ بتا دیا دیکھیے۔ تمام شریعت پر احکام کرنے سے، یعنی شریعت پر کما حقہ چلنا کیا ہے؟ یہ ذکر الہی ہے، یہ ذکر الہی ہے، یعنی ذکر بالذات مقصود نہیں ہے اصل، یعنی اصل یہ نہیں کہ آپ پاٹ کرتے رہیں، اللہ 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 کرتے رہیں، یا کلمہ پڑھتے رہیں، یا درود شریف پڑھتے رہیں، آپ سمجھے یہی شریعت ہے؟ نہ، شریعت پوری ہے، ذکر اس میں شریعت میں تو ذکر ہے، بھائی ذکر کیا ہے؟ شریعت عین شریعت ہے، یعنی پورا کما حقہ شریعت پہ چلیے، یہ تمام ذکر ہی ہے۔ آپ اگر کر رہے ہیں زبان سے ذکر اچھی بات ہے، لیکن تمام شریعت پہ چلیں، یہی ذکر ہے، یعنی آپ تمام ہر وقت حاضر ناظر اللہ کو رکھیں اپنے سامنے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو جائے، اس لیے کسی غیر مسلم پہ یا کسی جانور پہ بھی ظلم نہ ہو جائے۔ اب غیر مسلم یہ سوچیں گے جانور کی بات کر رہے ہیں، پھر حلال کر کے بکرے کو کھا جاتے ہیں، حلال کر کے بکرے کو کھا جاتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کا حکم ہے، تو شریعت پہ اللہ کا حکم پہ ہی تو عمل کر رہے ہیں ہم۔ جب شریعت پہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم کیوں اس سے پھر روگردانی کریں کہ بھائی ہم تو بکرا نہیں کاٹیں گے؟ اب اللہ کا حکم ہے بکرا کاٹنے کا تو ہم بکرا کاٹیں گے، آدمی کو تو نہیں کاٹ رہے ہم۔ بتائیے آپ کون سا مسلمان آدمی کو کاٹ رہا ہے؟ کون سے مسلمان نے پیڑ سے باندھ کے کسی غیر مسلم کو مارا ہو کہ کلمہ پڑھو؟ بتا دیں آپ مجھے، ظاہر کر دیے۔
संतताली से जाहिर कर दिया। किसी मुसलमान ने 10 आदमियों ने पकड़ के किसी गैर मुस्लिम को बांध दिया हो, पेड़ तो बुरी तरह मार रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ये कलमा पढ़ बता दे, बताइए आप। तो हम तो बेहतर हैं आपसे कि बकरी तो काटते हैं, आदमी को तो नहीं काटते, आप आदमी को काटते हैं। अलमाज़ल्लाह हम पे फिर फतवे लगाते हैं, साहब ये बकरे खा जाते हैं, आप आदमी खा जाते हैं, हम बकरे खा जाते हैं। बताइए कौन बेहतर है? कौन बेहतर है? आप बेहतर हैं या हम बेहतर हैं? हम बकरे खाते हैं, हम आदमी खाते हैं। आप अलमाज़ल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत कामिला अता फरमाए तमाम उम्मत मुस्लिमा को, गैरों को भी, मुझ नालायक को भी। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िद।